اللہ جل مجدہ سبحانہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ جلیلے سے رب کریم نے ہمیں ملک پاکستان عطا کیا، اور یاد رکھیے کہ ملک پاکستان ہم نے بامر مجبوری قبول کیا ہے، ورنہ حق تو یہ تھا کہ ہندوستان میں جو 800 سالہ حکومت، یاد رکھیے تاریخی حقائق یہ ہیں کہ دنیا کی 3 بڑی آبادیاں تھیں۔ ایک آبادی دریائے سندھ پر ٹیکسلا سے لے کر ٹھٹھا تک، دوسری آبادی دریائے دجلہ پر بابل عراق میں، اور اس کے بقین جو تھے وہ نمرود کے دور کے لوگ تھے، اور تیسری آبادی سوڈان سے لے کر مصر تک بہنے والے دریائے نیل کی آبادی۔ یہ 3 آبادیاں قدیم ہیں، اور دریائے سندھ کی آبادی جو ہے اس میں آریہ قوم رہتی تھی جو بدھ کے ماننے والے تھے، اور آبادی ساری دریا کے ساتھ ساتھ تھی۔ پہلے جو آباد کاریاں ہوتی تھی وہ سمندر کے ساتھ ساتھ ہوتی تھی، دریا کے ساتھ۔ اس کے بعد یہ چلتی رہی، محمد بن قاسم تشریف لائے، انہوں نے مسلمان کیا، اسلام کا جھنڈا گاڑا۔ اس کے بعد چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں، چھوٹے چھوٹے علاقے جو ہے وہ مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت محمود غزنوی آیا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حقائق کچھ بیان کروں آپ کو۔ کچھ لوگ تاریخ میں بہت بڑا غبن کرتے ہیں، تاریخ سے ظلم کرتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ الحمدللہ میں ایک محقق ہوں۔ کبھی بھی نیوز پیپر و نیوز اخبارات کے جو مضامین آتے ہیں دینی، یا اخبارات بیچنے والوں کے پاس جو رسالے پڑے ہوتے ہیں، ڈائجسٹ پڑے ہوتے ہیں دینی، ان کے واقعات جو ہوتے ہیں یہ بے دلیل ہوتے ہیں اور غلو ہوتا ہے حقیقت سے تعلق۔ حقیقت وہ ہے کہ جو انسائکلوپیڈیا ہے بر صغیر کا، اور جو محققین نے لکھا ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو اس تاریخ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آگے مزید بات چیت ہوگی کہ وہ جو ہندوستان کی آبادی کی ابتدا یہاں ہوئی کہ محمود غزنوی کے دور میں محمود غزنوی آئے۔ محمود غزنوی حاکم تھے، بادشاہ تھے، حاکم سلطان تھے۔ سلطان میں بادشاہ میں فرق ہوتا ہے، سلطان تھے اور ریاست اسلامیہ کے ماتحت تھے۔ محمود غزنوی پر یہ الزام لوگ لگاتے ہیں، جھوٹے لوگ، کہ محمود غزنوی ہندوستان کو لوٹنے آیا تھا اور سومناتھ کے مندر کو لوٹا۔ یہ بہت ہی خبیث الزام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ محمود غزنوی کو ہندو امراء جو تھے اور غریب جو تھے سب نے مل کر خطوط لکھے کہ ہمارے جو پجاری ہے، وہ پجاری جو ہے ہماری بچیوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، 10-10 15 سال کی بچیوں کو خادماؤں کے طور پر اپنے مندروں کے اندر بھرتی کرتے ہیں خدمت کے لیے، اور پھر ان بچوں کی آبرو ریزی ہوتی ہے، دسترازی ہوتی ہے ان کے ساتھ۔ تو وہ جب بڑھ گیا حد سے زیادہ پجاریوں کا، تو ان پجاریوں نے خطوط لکھے محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ آ کے ہمیں ان سے ظالم پجاریوں سے بچائیں۔ محمود غزنوی کو سومناتھ کے خزانے سے کیا مطلب تھا؟ نہیں، کچھ نہیں۔ اور یاد رکھیے مسلمان جو ہے جب کسی ظلم پر ملک پر حملہ کرتا ہے تو زمین کے لیے کبھی نہیں کرتا، ظلم کے خلاف کرتا ہے، مظلوم کی آہ پر کرتا ہے، یا سفارتی تعلقات میں کوئی خلل پڑ جائے اور اس پہ سفارتکار کو مارا جائے، جب وہ کرتا ہے اس پہ۔ پھر کچھ واقعہ ایسا ہوا کہ محمود غزنوی کی ریاست کے کچھ باغی لوگ تھے، انہوں نے جا کر سومناتھ کے مندر میں پناہ لے لی۔ یہ تمام معاملے جب موجود ہو گئی تو اس کو ضرورت سمجھتے ہوئے محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حملہ کیا، اور محمود غزنوی عاشق رسول تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی ان کو، اور بہت بڑے عالم تھے، اور علماء کی قدر کرنے والے اللہ کے ولی تھے۔ انہوں نے حملہ کیا اور ان کو نجات دلائی، ریاست قائم نہیں کی، ریاست قائم پھر بھی نہیں کی، کہ فاتح کے طور پر آئے تھے، انہوں نے کچھ علاقے فتح کیے اور ان کے حوالے چھوڑ کر انصاف دلا کر چلے گئے۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی باقاعدہ ڈیوٹی لگی، اور وہ اجمیر شریف تشریف لائے، اور مختصر بیان کر رہا ہوں، حوالے زیادہ نہیں دے سکتا کیونکہ بیان بہت طویل ہو جائے گا، اور آپ نے سنی بھی ہوگی ہو سکتا ہے یہ باتیں، لیکن میں ترتیب اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو ترتیب یاد رہے۔ تو محمود غزنوی کے بعد جو ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی آئے، انہوں نے 90 لاکھ مسلمان کیے۔ جب وہ 90 لاکھ مسلمان ہوئے پھر انہوں نے جو ہے ہندی پادریوں اور ہندو راجاؤں کے خلاف جو ہے وہ ایک تحریک بنائی کہ ہم اپنی ریاست بنائیں گے مسلمان، اور انہوں نے پھر شہاب الدین غوری، حافظ علامہ، بہت بڑے علامہ تھے، حافظ تھے، وہ بھی کابل کے سربراہ تھے، شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو خطوط لکھے
اور خواجہ معین چشتی نے خط لکھا کہ آپ آئیں یہاں اور ریاست ہمیں قائم کر کے دیں، ہماری ریاست بنائیں. اور تو اس طرح جو ہے شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالی نے ہندوستان پر جو ہے آ کر مسلمان ریاست کی ابتدا کر دی. ایک بہت بڑی ریاست مسلمانوں کی بنی. یہ ہندوستان کے خطے بر صغیر، کابل اور کلکتہ تک جتنی بھی علاقے تھے، کراچی سے لے کر سندھ سے لے کر، اس کی سب سے بڑی ریاست جو تھی انہوں نے، مسلمانوں نے، پہلا امپائر، اسلامک امپائر جو تھا، پہلا امپائر جو ہے وہ ہندوستان کے اندر قائم ہوا. اس سے پہلے ہندوؤں کی کوئی حکومت نہیں تھی جو ہم نے چھینی. اشوک کی تھی تو چھوٹا سا راجا تھے، چھوٹے چھوٹے راجا تھے، لیکن یہ الزام کہ یہ چھینی نہیں، کسی سے حکومت چھینی نہیں گئی. پہلی مرتبہ خطہ ہندوستان پر ایک ریاست قائم ہوئی جو شہاب الدین غوری نے کی. شہاب الدین غوری کے بعد جو ہے پھر وہ خلجی خاندان آیا، خاندان غلامان آیا، پھر اس کے بعد جو ہے لودھی خاندان آیا. یہ سارے خاندان جتنے بھی تھے یہ سب کے سب جو ہے افغان تھے، افغان سے ان کا تعلق تھا، افغان نسل تھے اور عین اسلام کے مطابق. اور اس کے بعد جو ہے ترک آئے. ترک کی نسل جو تھی وہ مخلوط نسل تھی، وہ وسط ایشیا کے تھے اور یہ تیمور لنگ کی اولاد میں سے تھے. تیمور لنگ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے فاتح تھے، ان کی اولاد میں سے انہوں نے پھر جو ہے وہ ریاست قائم کی. تو یہ سارا دور جو ہے بہادر شاہ ظفر تک، شہاب الدین غوری سے لے کے 800 سالہ دور بنتا ہے. 800 سال تک دنیا کی عظیم ریاست، 800 سالہ ریاست میں کبھی کسی نے بھیک نہیں مانگی. 10 ہزار بیل اور ہزاروں کی تعداد میں بکرے ریاست میں ذبح ہوتے تھے پوری، اور لوگوں کو کھلایا جاتے تھے، تقسیم ہوتے تھے. کبھی بھیک نہیں مانگی کسی نے، کبھی کسی نے جو ہے انصاف کے لیے جو ہے نا فریاد نہیں کی. انصاف سب کو گھروں میں ملتا تھا، یہاں تک کہ جہانگیر قادر بھی اصول تھا اور اپنے گھر کے باہر جو ہے اس نے ایک رسی لٹکا رکھی تھی جو گھنٹی سے بندھی ہوئی تھی. آدھی رات کو بھی 24 گھنٹے اگر کسی کو کچھ ظلم ہوتا، زیادتی ہوتی، تو اگر وہ رسی ہلاتا تو گھنٹی بجتی اور وہ رات کو بیدار ہو کر انصاف دلاتا. حتیٰ کہ ایک دن ایک جو ہے کمار کا چرواہا، کمار کا گدھا جو تھا، کمار کا گدھا اس کے ساتھ ظلم ہوا تو اس نے اگر رسی جو ہے وہ پکڑ کر مجھ سے کھینچنا شروع کر دی. تو پھر پتہ کیا تو پتہ کہ یہ کمار کا وزن جو اس میں زیادہ ڈالتا ہے. اتنا انصاف تھا کہ جانور بھی انصاف کے لیے آتے تھے. اسی طرح التمش، قطب ایبک، یہ بڑے بڑے ولایت کے بڑے بڑے درجوں پر تھے. ان کی واقعات طویل ہے. ہم آگے بڑھتے کہ ہندوستان کے اندر جتنی بھی ریاستیں تھیں، جو ریاست قائم ہوئی وہ فقط مسلمانوں نے ہی قائم کی. اب جب انگریزوں نے مسلمانوں سے چھینی، 1857 میں جب چھین لیا گیا ہم سے، بہادر ظفر سے چھینا، تو حق تو یہ تھا کہ جب 1947 میں اب آزاد کیا گیا تو حق تو یہ تھا کہ ہمیں واپس دیا جاتا، ہمیں مسلمانوں کو حکومت واپس جس سے لی تھی واپس دے. لیکن ظلم ہوا کہ ہمیں واپس دینے کا ارادہ انہوں نے ترک کر دیا. لہذا مسلمان جو ہے تنے تنہا ہو گئے، اور کچھ مسلمان بھی جو کانگریس میں شامل تھے وہ بھی مطلب غدار تھے مسلمانوں کے. پتہ یہ کہ 1940 کے اندر جو ہے وہ قرارداد پاکستان لاہور میں پیش ہوئی، لیکن اس کا بھی اثر نہیں ہوا. اثر جب ہوا کہ بنارس میں 1945 کے اندر 10,000 علماء اہل سنت جمع ہوئے، اور 10,000 اہل سنت پیر جماعت علی صاحب، مفتی اعظم ہند، پاکستان سے، ہندوستان سے بڑے بڑے علماء، علیم الدین صدیقی صاحب اور بڑے بڑے علماء جمع ہوئے، 10,000 علماء، اور انہوں نے ایک ہی ڈیمانڈ کی، یا رسول اللہ میں پاکستان چاہیے، یا رسول اللہ میں. تو اس جو ہے بنارس کانفرنس کے سبب اللہ جل سبحانہ نے 1947 میں ہمیں پاکستان عطا کیا. اور پاکستان میں جو لوگ ہجرت کر کے آئے، ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ سب کبھی لوگ تھے، غربا نہیں، کبھی لوگ تھے. آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم واپس جا کر کبھی ہو کر طاقتور بن کر واپس جا کر اور ہندوستان کی حکومت ان سے چھینیں گے. لیکن وہ خواب جو ہے پورا نہ ہوا، کیونکہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ طاقتور بن رہے ہیں. تو سب سے پہلے پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اور اسلام کے نام پر جو پاکستان بنایا گیا تھا اس پر طرح طرح کی تکلیفیں. آج جو ہے 72 سال گزر گئے، تو 72 سال کے بعد جو ہے ہماری حالت یہ کہ ہم دینی اور دنیاوی الجھنوں میں شکار ہیں، ظلم و ستم اور آفات کا شکار ہیں، معاشی بدحالی اور مہنگائی کا شکار ہیں. مقصد پاکستان کی تکمیل ہو نہیں پا رہی، نجات دلانے والا نظر نہیں آتا. یہودیوں کے منصوبے و سازشیں بھرمار طریقے سے جاری ہیں،
دنیا بھر میں مسلمانوں کی تذلیل ہو رہی ہے۔ دجالی فتنوں کا ذمہ دار کون؟ عروج پر ہے دجالی فتنے، مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا انتظار لوگوں کو، مسلمانوں پر اور عالم اسلام پر جو ہے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ مزے کی بات یہ کہ یہ سارے ظلم و ستم جو آج ہو رہے ہیں پاکستان میں ہم پر، مسلمانوں پر، یہ سب کے سب ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے ہے۔ ہمارے حکمران غدار ہیں، ہمارے حکمران یہود و نصارہ کے ماننے والے ان کے پٹھو ہیں، لہذا وہ ان پر ظلم ڈال رہے ہیں۔ اور پھر مزید یہ کہ ان کے ساتھ جو سرکاری افسران جو ہے، اسمبلی کے ممبران، سرکاری افسران، ان سارے جرائم کے ذمہ دار جو ہے وہ ہمارے سرکاری افسران، بیوروکریٹس، نوکر شاہی ہے۔ ہر جرم کے پیچھے اور ہر جو ہے فحاشی کے پیچھے، ہر غداری کے پیچھے، ہر بے حیائی، ہر تباہی، ہر دہشت گردی کے پیچھے جو ہے ہمارے سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کا ہاتھ ہے۔ یہ موجودہ حالات بتا رہا ہوں۔ اور حال یہ ہے مسلمانوں کا کہ ہمیں مارا جا رہا ہے، تباہ کر دیا گیا، عراق کو تباہ کر دیا گیا، شام کو تباہ کر دیا گیا، کھڈر بنا دیا، یمن کو کھڈر بنا دیا، لیبیا کو تباہ کر دیا گیا، افغانستان پر تباہی ڈالی گئی، دنیا کے چپے چپے مسلمانوں کو، کہیں مسلمان حکومتیں ختم کر دی گئی، جہاں مسلمان اقلیت میں تھے ان کو مار دیا گیا، برما میں ہوا، ہندوستان کے مسلمان بیار و مددگار ہیں۔ اتنا ظلم مسلمانوں پر ڈھایا جا رہا ہے، اور ظلم ڈھانے کے بعد، ہمیں مارنے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ ہی دہشت گرد ہے، مسلمان ہی دہشت گرد ہے۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا ظلم۔ تو اب محترم مسلمانوں، یہ ظلم کب تک چلے گا؟ ان کی پالیسی یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو ایسے الجھنیں پیدا کر دو، مہنگائی کا عذاب، بجلی کمی، راشن کی کمی، کبھی کیا شارٹ، کبھی کیا شارٹ، کبھی پیٹرول کی کمی، کبھی کرونا وائرس، طرح طرح کی مصیبت ہم پر ڈال پر ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم کس طریقے سے مغلوب ہو کر اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں، لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا۔ الحمدللہ اللہ جل وعلا جو ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو ہمیں یہ آزاد خود مختار ریاست ملی، اور پاکستان کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا فرمائی، مگر ہماری اس میں اپنی بھی غلطی ہے، ہماری بے توجہی، بے احتیاطی سے آج ہمارا ملک جو ہے وہ عظیم بحران کا شکار ہو چکا ہے۔ کرپشن کی بحالی، اقتصادی یرغمالی، خزانے کی کنگالی، معاشرتی احتسالی، لسانیت کا استعمار، کردار کی پامالی، عوام کی گوش پالی، مظلوموں کی نڈھالی، حکام کی بے خیالی، ضمیر کی سرد بالی، زرعی خوش حالی، دہشت گردی اور فرقہ پرستی وبالی، اور خوش شبیوں کی خام خیالی، جھوٹے وعدوں کی خوشحالی، صرف وعدے کر کے جھوٹے وعدے، من کے وعدے جھوٹے، یہ وعدہ وہ وعدہ وہ وعدہ، سمجھے؟ اس طرح جو ہے گھڑی گھڑی دن بدن اور ہر لمحے جو ہے ہم مسلمان پاکستانی اور پوری دنیا کے مسلمان تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ بے روزگاری، بھکاری پن سے ہماری عزتیں تار تار ہو چکی ہیں، اور لسانیت کی لعنت اور دہشت گردی کی لعنت، دلوں میں نفرتیں بجلیاں بھری ہوئی ہیں ایک دوسرے کے خلاف، اور یہ غموں کو ہم جو سہ رہے ہیں، آخر یہ غم کب تک چلے گا؟ یہ بس اس کا ایک ہی حل ہے، عدل فاروقی۔ اس کا ایک ہی حل ہے، عدل فاروقی۔ فاروق اعظم کا عدل آ جائے، پاکستان سے ہو جائے گا، سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ کب ہوں گے، کیسے ہوں گے، کون کرے گا؟ اس لیے تحریک اسلام آپ کے سامنے ہے۔ تحریک اسلام کی کوشش یہی ہے کہ پوری دنیا کے مظلوم جو مسلمان ان کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ اب آپ کو اندازہ لگائیں، ظلم کی انتہا ہے، ہم 22 کروڑ مسلمان ہیں پاکستان میں، 3 گنا سے، یعنی 2222 44 اور 4442 جو ہے کتنے ہو گئے؟ 66 کروڑ مسلمان ہندوستان میں، 66 کروڑ، اور وہاں ہم کو اقلیت بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح تقریباً 50-60 کروڑ جو ہے ہندو ہیں، اسی طرح 50 کروڑ جو ہے مذاہب عالم ہے وہاں، جس میں سکھ ہو گئے، اور جس میں وہ گوتم بدھ کے ماننے والے ہو گئے، عیسائی ہو گئے،
دیگر جو مذاہب ہیں وہ سب ملا کے 50 کروڑ وہ ہیں، اندازہ 50 کروڑ ہندو ہے، 50 کروڑ مسلمان کر لو، تو بتاؤ ہندو کی اکثریت تو نہیں ہوئی نا، لیکن اکثریت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور مسلمان، اور پھر جو 50 کروڑ 60 کروڑ جو ہندو ہیں اس میں بھی 40% لوگ جو ہے وہ شودر ہے، ہیریجن جنہیں کہتے ہیں، کمتر ہندو جو ہے، جو مسلمان ہونے کے لیے ایک دھارے پر آ کر کوڑے رکے ہوئے ہیں کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، کوئی آئے اور ہمارا ہاتھ پکڑے، کوئی خواجہ معین چشتی کا چاہنے والا آئے اور ہمارا ہاتھ پکڑے اور ہمارا ہاتھ پکڑ کر جو ہے وہ اس طرف لے جائے۔ وہ منتظر ہیں اس بات کے کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، لیکن وہاں پر کوئی ایسا شخص ابھی تک نمودار نہ ہو سکا جو ان کی تسکین کرے، کیونکہ ایسی شخصیت جو ہوتی ہے اس پہ خوبیاں ہونی چاہیے کہ عالم بھی ہو اور ساتھ میں ریاست کا علم بھی ہو، تمام علوم اس کے پاس ہونے چاہیے۔ تو اب یہ ہماری بدقسمتی کہ وہاں پر ہمارے ہندوستان کے اندر ہم اقلیت میں ہیں، حالانکہ ہم اقلیت میں نہیں ہیں، اور پاکستان کی ریاست کے اندر ہم 22 کروڑ جو مسلمان ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ اب 22 کروڑ اہل سنت و جماعت کے ہو کر بھی اسمبلیوں میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، میں شروع سے ایک بات کرتا ہوں کہ اسمبلیوں سے کبھی بھی اسلام نہیں آئے گا۔ جمہوریت جو ہے اسلام کے، موجودہ جمہوریت اسلام کے منافی ہے، بالکل منافی ہے۔ اب کیسے ہو سکتا ہے کہ ریاست کے اندر ایک کمہار جو ہے، ایک موچی جو ہے سلائی کرنے والا ان پڑھ، اس کا ووٹ، اس کا حق، اس کی رائے دہی، اور ایک عالم دین کی رائے دہی برابر ہو، اور ایک PhD کی آدمی جو ہے رائے وہ برابر ہو، اور ایک بہت بڑا مطلب کہ جج ہو اس کی رائے دہی، اور آپ گھر والی چلے کہ حقوق تو برابر ہے اسلام میں، حقوق میں نہیں ہے، روٹی کے، کھانے کے، پینے کے، یہ تو حقوق برابر ہے، لیکن جہاں حقوق سٹ کے صلاحیت کا معاملہ آئے گا تو سب کی صلاحیتیں برابر نہیں ہوں گی۔ جو باصلاحیت ہوگا، حتیٰ کہ دیکھیں ریاست چلانے کے لیے تو کئی صحابہ کرام ایسے تھے جو گورنر بنائے گئے، ریاست میں آئے، گورنر بنائے گئے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ تدبر، ریاستی تدبر اور ریاستی حکمت عملی اور ریاستی علم، پبلک ریلیشن شپ جو ہے، یہ ہر آدمی کی وساطت سے ممکن نہیں ہو سکتا، ہر آدمی کو بول نہیں سکتا، لیکن اس کی مثال پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مثال پیش کی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مثال پیش کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مثال پیش کی۔ اتنے سخت تھے اس بارے میں، اسلام نافذ کرنے میں اتنے سخت تھے، اتنے سخت تھے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کا مسئلہ آیا اور کچھ قبیلے زکوٰۃ کے منکر ہو گئے، ہم مسلمان تو ہیں زکوٰۃ نہیں دیں گے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فاروق اعظم آئے، عرض کی کہ حضرت یہ لوگ زکوٰۃ جو ہے وہ کے منکر ہیں اور آپ ان پر جہاد کر رہے ہیں، ان پر تلوار اٹھا کے جہاد کر رہے ہیں، تو ابتدائی معاملہ ہے، آپ تھوڑا صبر کر جائے، تھوڑی سی رعایت دے دیں۔ فرمانے لگے اگر میں نے رعایت دے دی، اگر میں نے رعایت کا دروازہ کھول دیا فرائض کے اندر، تو قیامت تک یہ دروازہ بند نہیں ہوگا، اور آج میں نے دروازہ بند کر دیا تو قیامت تک اس رعایت کے دروازے کو کوئی کھول نہیں پائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ عمر، اگر زکوٰۃ کی ایک رسی جو ہے، ایک زکوٰۃ کی ایک رسی کے لیے بھی اگر کوئی انکار کرے گا تو میں اس کے لیے بھی جہاد کروں گا، اور آپ نے جہاد کیا، زکوٰۃ کے منکروں کا کلا کما کیا مکمل، اور اس کے بعد جو ہے زکوٰۃ عام ہوئی، آج تک زکوٰۃ چلے۔ کیوں کہ ریاست کو چلانے کے لیے، معاشرے کو چلانے کے لیے، معاشرے میں جو امیر غریب کا فرق ہے، امیر غریب کا فرق نہ رکھا ہے، اس لیے کہ غریب کی امیر اعانت کرے، اس کی مدد کرے، غریب حلال لے کر، حلال کھا کر اللہ کا شکر ادا کرے، جنت پائے، امیر جو ہے غریب کو دے کر جنت پائے، ایک دوسرے کی حاجت بند رکھا ہے تاکہ معاشرہ نیک اعمال کرتا رہے، ایک دوسرے کی مدد کرتا رہے، اور اس مدد کے بعد جو ہے دونوں اپنے اعمال کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، حتیٰ کہ ارشاد فرمایا قیامت کے دن جن لوگوں کو عمران نے، امیروں نے ایک لقمہ بھی دیا ہوگا دنیا کے اندر، تو قیامت کے جل مجدہ سبحانہ کا فرمان ہوگا کہ غریبوں کو، فقراء کو جمع کیا جائے گا، کہا کہ یہ لوگ جو ہے گناہ گار ہیں، ان کے گناہ بہت ہے، تو ان میں سے جس شخص نے تمہارے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، تمہیں لقمہ دیا ہے، تمہاری اعانت کی ہے، اس کا ہاتھ پکڑو اور جنت پہ لے جاؤ۔ تو یوں سبب بنے گا غریب امیر کی وجہ سے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ زکوٰۃ اگر نہ ہوتی تو آج معاشرے کا حال کیا ہوتا ہمارے مسلمانوں کا۔ تو یہ زکوٰۃ کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، اور جو ہے ایک نئی ٹیکنیک ہے
آپ کو بتاؤں، وہ بہت ذہن نشین کر لیں. اسلام جو ہے وہ 2 اصولوں پر بہت مضبوط ہے: امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. یہ آج سے تقریباً میرے خیال میں کوئی 40 سال پہلے سے میں نے یہ ان کی جو یہودیوں کی اور عیسائیوں کی مشنریز کام کر رہی ہیں جو مذہبی، اسٹیلا میرس اس کا نام ہے، اسٹیلا میرس، اسی کلب ہے فلائنگ اینجل کلب دنیا بنائے، وہ میں نے اٹینڈ کی واقعہ جا کر تو کیا کر رہی ہے. تو اس وقت بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مطلب ہے کہ بس اللہ کے نام پر سب دنیا ایک ہو جائے. کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر ایک ہو جائے. کچھ کہتے ہیں اللہ اور نبی کے نام پر ایک ہو جائے. اس طرح کے خیالات ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی برے کو برا مت کہو، غلط کو غلط مت کہو. یہ کنسیپٹ دیا جا رہا ہے. اب آپ یہ بتائیے، اللہ جل سبحانہ تو کہے قل یا ایھا الکافرون، کافروں کو کافر کہے، ان کو خبیث کہے، ان کو ظالم کہے، ان کو یہ کہے کہ تمہاری اصل میں خطا ہے، اور ہم کہیں گے جی برے کو برا نہ کہو. تو اب امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا حکم دینا. ایک اصول کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا. اور دوسرا اصول کیا ہے؟ برائی سے روکنا. ایک اصول کیا ہے؟ اللہ کے لیے محبت کرنا. دوسرا اصول کیا ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں سے، اللہ کے منکروں سے نفرت کرنا. ایک اصول کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. دوسرا اصول کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے نفرت کرنا. جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ملیں گی ایمان تکمیل نہیں پائے گا. جس طرح چلنے کے لیے 2 ٹانگیں ضروری ہے، لازم ہے، ایک ٹانگ کسی کام کی نہیں، ایک ٹانگ کسی کام کی نہیں، دونوں ٹانگیں ہر کام کی. دونوں ٹانگیں جادو ہے دونوں ٹانگوں میں، کیا کچھ کرتا دونوں، ایک ٹانگ سے کچھ بھی نہیں. اسی طرح نیکی کا حکم دینا سے اسلام مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم لوگوں کو برائی سے روکیں گے نہیں. یہ دونوں توازن ہے نیکی کا حکم. اسی طرح اللہ کی محبت کا مزہ اس وقت تک تکمیل نہیں پائے گا کہ جب تک اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت کی خاطر اللہ سے دشمنی رکھنے والوں سے دشمنی نہیں رکھیں گے، تکمیل نہیں پائے گا. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جہاں اللہ کی محبت کا مزہ ہے وہاں اللہ کی خاطر دشمن سے جہاد کرنے کا مزہ اس سے زیادہ ہے. جو اللہ کی راہ میں جان لٹائے گا، شہید ہوگا، وہ جنت میں جانا کہ یا اللہ مجھے پھر بھیج، مجھے پھر بھیج دے، پھر جاؤں تیری راہ میں مارا جاؤں، اس مزے کو میں لوں اور پھر جنت میں آؤں، پھر جاؤں، پھر شہید ہوں، پھر پاؤں. کیوں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر دشمنی کرنے کا انجام ہے. اور شہید لہو ٹپکتا ہوا قیامت کے دن آئے گا اور اس کے لہو سے مشک و عنبر کی خوشبوؤں کی لپٹیں آئیں گی، اور اس کے لیے جو ہے کوئی کفن نہیں، اس کے لیے کوئی غسل نہیں. جو جاہلیت کے ساتھ میدان جنگ میں، جاہلیت کے ساتھ، مجازی نہیں جیسا عام شہروں میں ہوتا نا، وہ نہیں، تو جاہلیت کے ساتھ شہید ہو جائے تو اللہ کی خاطر جو جان دے، رسول کی خاطر جو جان دے محبت میں، تو اس جیسی کوئی لذت والا کام نہیں. تو اب یہ بتائیے کہ یہ جو آج کل بعض مولوی، لنگڑے مولوی ہیں جن کو میں کہتا ہوں، کون سے مولوی؟ لنگڑے مولوی، کہ جی بس امر معروف، نیکی کی دعوت دو، بس فضائل بیان کرو، فضائل پہ کام لو، بس یہ کرو، چادر بچھاؤ دشمنوں کے لیے، یہ کرو وہ کرو. اس طرح کی باتیں مطلب ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کے تھے، پابند تھے. جو بھوکے بچوں کو دیکھا، ماں جو ہے، ماں برتن میں پتھر ڈال کر، پانی ڈال کر اسے پکا رہی ہے اور ہلا رہی ہے، بچے بلک کے رو رہے ہیں اور وہ ہلا لا کر بچوں کو تسلی دے رہی ہے. تو کہتے ہیں فاروق اعظم تو اس پر تف ہے، تیری ماں تجھے نہ جانتی. زارو قطار آنسو بہاتے ہوئے روتے ہوئے گئے اور بیت المال سے جب توڑا اٹھایا اناج کا، خادجہ کا حضرت میں نہ دوں. کیا فرمایا قیامت کے دن میرا بوجھ تو اٹھائے گا؟ خود لاد کر لائے اور آٹا گوندھا اور گوندھ کر روٹی پکا کر کھلائی. اور جب بچے سیر ہو کر ہنسنے لگے تو ہم نے کہا، پھر کہا اب تسلی، اب مجھے تسلی. اور سخت ایسے کہ ایک فقیر کو کھانے کے لیے بٹھایا، تو دیکھا کہ اس کی پشت پر جو ہے روٹیاں بن گئی، سوکھی روٹیاں. اسٹاک کیا اس نے روٹیوں کا، فقیر نے اسٹاک کیا اور رن سے اس کے روٹی کھانا
کھینچ لیا اس سے، اور کھینچ کر وہ جتنا اسٹاک تھا سب لیا، اور وہ زکوٰۃ کے اونٹ جو ہے تو اس کو کھلا دیا، اور اس کو بھگا دیا اسے یہاں سے۔ دونوں توازن دونوں طرف سختی بھی ایسی، سختی بھی کیسی۔ لوگ کہتے ہیں کہ نرم ہے اسلام، نرم ہے، بے شک نرم تو ایسا نرم جیسے کوئی نرم نہیں، سخت تو ایسا سخت جیسے کوئی سخت نہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی شان ہے۔ جب پاؤں مبارک قدم مبارک رکھتے ریت پر تو نشان نہیں آتا تھا، ریت پر پاؤں مبارک رکھتے تو نشان نہیں آیا کرتا تھا، اور جب پتھر پر نشان رکھتے تھے تو پتھر موم بن جایا کرتا تھا، نشان آ جاتا۔ یہ ان کی شان تھی، ان کی اللہ کی شان ہے۔ کیسا نرم تو اتنے نرم، اور سخت تو شدّاء علی الکفار، سخت ترین۔ تو اب یہ کہ اپنے بیٹے پر حد لگائی گئی، فاروق اعظم کے بیٹے پر مولا علی مشکل کشا کا مقرر کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب لگائی تو ہاتھ میں کمی نہیں تھا، شدت نہیں تھی۔ کہا علی تم لحاظ کر رہے میرے بیٹے کا، خود درے دیے اور لگائے۔ کیا لگانے کا انداز تھا کہ اس دروں سے بیٹا وفات ہی پا گیا۔ حالانکہ ان دروں سے عموماً لوگ مرتے نہیں ہیں، لیکن وفات پا گیا۔ اب ایک بڑا دلچسپ واقعہ میں نے عرض کی نا کہ اللہ کے لیے محبت کا مزہ اور ہے، نفرت کا مزہ اور ہے۔ دونوں مزیدار کون سے ہیں؟ اب ایک آخری واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 بادشاہوں کے دور گزرے، معتصم، مامون اور ایک اور۔ تو 3 بادشاہوں میں سے ایک جو بادشاہ تھا نا خلیفہ، وہ آپ کا معتقد تھا، اعتقاد کرتا، بڑی محبت کرتا تھا۔ اور 2 جو تھے انہوں نے پھانسی کا حکم دیا، اور دھرے لگتے تھے روزانہ، 50 دھرے لگائے جاتے تھے، اور ایک دھرا مارنے کے لیے تازہ جلاد آتے تھے، تازے لگے، تازے فرماتے کہ فرما قرآن کو مخلوق جانو، قرآن کو مخلوق جانو۔ فرمانے قرآن کو مخلوق نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کہاں سے مخلوق ہو گیا؟ تو کہتے حضرت ہم صاحب سے عاجز آ گئے، مار کے تھک گئے، آپ کچھ تو رحم کرو، ہم پر رحم کرو، مان جاؤ نا۔ تو فرماتے ہاں میں بھی چاہتا ہوں مان جاؤ، مان جاؤ۔ تو کوئی دلیل لاؤ نا قرآن کی دلیل لا دو نا کہ قرآن جو ہے مخلوق ہے، تو دلیل لا دو قرآن سے۔ جب قرآن میں نہیں ہے کہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، تو میں کیسے مانوں؟ تو جب آپ جو ہے آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کے لیے جو راحت کا دور تھا نا، جب اس خلیفہ کے دور میں آپ کو بلایا جاتا، آپ کے معتقد تھے اور وہ آپ کو بلاتے تھے، اور بلا کر جو ہے اپنے فوجوں میں آ کر آپ کو عزت دیتے تھے، اور آپ کو بہت نوازتے تھے، اور بڑی آپ کی عزت کرتے تھے، کھانے پیش کرتے تھے، آپ کی بڑی تقریم تھی، آپ کی آپ وائس کرتے تھے، لوگ عزت پاتے تھے، جبہ پہنتے تھے آپ۔ تو وہ دور زیادہ اچھا تھا، یا جو روزانہ 50 کوڑے پڑتے تھے اور کھال ادھر جاتی تھی، وہ دور زیادہ اچھا تھا؟ فرماتے ہیں دور تو جناب وہی اچھا تھا جو روز درے پڑتے تھے اللہ کے نام پر۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھائے گی، وہ آگ لگائی ہے۔ اے دل یہ سلگنا کیا جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی لگائی ہے، میرے ہر زخم جگر سے نکلتی ہے صدا، اے ملیح عربی کر بے نمکدہ ہم کو۔ یعنی کہ میرے زخم جو عشق ہے، کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ نمک نہ چھڑکو، میرے زخم کہتے ہیں کہ ان کو نمکدانی کر دو، ایسے مطلب اتنا مزہ، اتنا لطف۔ تو فرماتے ہیں مزہ کس میں آتا؟ مزہ تو کوڑے کھانے میں آتا تھا۔ وہ کیسے؟ جو مجھے لوگ پسند کرتے تھے، میری عزت کرتے تھے، اس پہ تو میں بڑا سہما ہوا ہوتا تھا، گھبرایا ہوا ہوتا تھا۔ میں اپنے جیب میں گھر سے روٹی لے کر جاتا، اپنے گھر سے سوکھی روٹی لے کے جاتا اپنے پیسوں کی، حلال کی، اور بادشاہ کے بڑے بڑے خوان دسترخوان میں ہاتھ نہیں لگاتا۔ میں ڈرتا تھا کہ کئی میرا نفس اس پر راضی نہ ہو جائے، ریاکاری کا شکار نہ ہو جائے، اس عزت سے کہیں میں ریاکار نہ بن جاؤں۔ جہنم پناہ مانگتی ہے اس جہنم کے حصے سے جس میں ریاکار علماء کو ڈالا جائے گا، ریاکار علماء کو ڈالا جائے گا۔ کیمرہ مین کہا اوکے اچھا ریڈی، یار ٹھہر رک جا، تھوڑا میں یہ سیدھا تو کر لوں، تھوڑا یہ ایک بزرگ آستین پلٹ گئی ہوں، آستین پلٹ گئی، محفل میں گئے تو لوگوں نے کہا حضرت یہ آپ سیدھے کیوں کروں، ہمارے کہنے سے کیوں کروں؟ اللہ کی رضا کے لیے کروں گا، اس کو سیدھا کیوں کروں گا؟ اللہ کی رضا کے لیے کیا؟
ایک بزرگ کو کھانے کی دعوت دی گئی اور آپ فقیرانہ لباس میں چلے گئے فقیر. تو جب گئے تو دربار نے کیا چل پڑے ہو, پھر گئے, دوبارہ آ گئے بھائی, پھر گئے, کوشش کی تھوڑی دیر بعد, بولا چل پڑے ہو, پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے بھائی, گئے جبہ کبا پہن کے آئے, وہ جبے میں آ رہے تھے, ہاں بھائی آئی ماشاء اللہ حضرت, آئی اندر بٹھاتے. کھانا شروع ہوا, کھانا اٹھایا جی لے کھا, پھر کھانا لے کھا, پھر کھانا لے کھا. لوگوں نے کہا حضرت ڈالنے کی جگہ تو یہ ہے, آپ اس میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ یہ کھانے کے لیے آیا تھا, میرے یہ نہیں تھا تو بڑھا دیا, اب یہ پہن کے آیا ہوں, اس کو دیکھ کر لوگوں نے عزت دی تو انہیں کو کھلاؤں گا, اب میں خود نہیں کھاؤں گا. تو یہ دنیا داری ہے. کیا یار یہ ٹی وی والے بچ پائیں گے کیا؟ بخشش کروا لیں گے اپنی؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ اپنے ایمان سے بتاؤ, دعا کریں یا اللہ. یار ادھر سے کیمرہ مین بول رہا ہے ٹیک آف ریٹیک. اچھا ریٹیک, اوکے ریٹیک. اب حضرت صاحب اوکے کیوں کیمرہ یوں بولتے نا, اللہ اللہ. یہ مذاق کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ کس کے ساتھ؟ آپ کے ساتھ, اللہ کے ساتھ, رسول کے ساتھ. پھر جنت کی ضمانتیں, ہمیں دیکھو ہم جنتی بن جاؤں, ہمیں دیکھو ہمارے فوٹو لگاؤ جنتی بن جاؤ. یہ نہیں, ساری دنیا میں ہو رہا ہے, ساری دنیا میں ہو رہا ہے. لیکن خدا کی قسم ایسے ایسے علماء بھی ہیں جو ڈرے سہمے ہوئے, چھوٹے چھوٹے جاتوں میں, چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں سہمے ہوئے ہیں. نہیں بھائی فوٹو نہیں, ریاکاری نہیں. حدیث شریف میں جو شخص لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اپنی بڑائیاں بیان کرے, جہنمی سمجھو اس کو. کیا سمجھو؟ جہنمی سمجھو. صرف اس جگہ ایک بات کی ہے, قرآن حدیث بیان کرنے کی چاہتے. میرا ممبر پر آج تک میں نے اپنے باپ کا نام نہیں دیا, اپنا نام آج تک نہیں بتایا ہمارے ممبر میرا نام. 35 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے, کبھی یہ نہیں کہا مسجد کا چندہ دو. مجھے کہا مسجد کے چندے کے لیے محراب نہیں ہے. پھر کہا مسئلہ بتاؤں گا, مسئلہ بتاؤں گا. مسجد بنانا آپ پر واجب ہے بھائی, یہ مسجد بناؤ تو بنا سکتا ہے, تو چندہ نہیں مانگوں گا میں. تو مقصد اس بدترین دور کے اندر کہ جو مطلب ہے کہ جعل سازی اس حد تک پہنچ گئی ہے, اس حد تک. اور وہ علماء ڈرنے والے ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیسے حج کے قافلے میں جا رہے ہیں, پتہ چل گیا بھائی کراچی والوں کو مثال کے طور پہ کہ حضرت بایزید بستامی, سارے لوگ جمع ہو گئے. اچھا استقبال کریں گے میرا بیڑا رکھ کرنے کے لیے, کیا فرما دیں, میرا اعمال تباہ کرنے کے لیے. قافلے سے نکل کے دوسرے راستے سے چھپ کر اور لوگوں میں آ کر لوگوں کے اندر جمع ہو گئے, اور آ کر کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بایزید بستامی آ رہے ہیں. اس احمد کا, اس ریاکار کا تم کر رہے ہو, انتظار کر رہے ہو, کس 2 ٹکے کا آدمی بھی نہیں ہے. لوگوں نے ریت چمبا پریڈ کر دی, اس نے دباکے لگائے, کونے میں زبردست کر دیا اس کو. پھر نفس سے کہتے ہیں مزہ آیا, بڑا شوق تھا لوگ استقبال کریں, بڑا شوق تھا لوگ استقبال کریں. ادھر 10 آدمی ہوتا ہے, میں دیکھتا ہوں اسٹیشن پہ آتا ہے نا کراچی پنجاب سے جانا, ڈھیر مریض دھم مرد فربا فرد خامہ خواہ. اللہ معاف کر, میں اپنی بڑائی نہیں کر رہا اس میں کوئی, میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نہ آئے مجھے کوئی, میں تنہا رہوں, میں چھپا رہوں, میں گھما رہوں, لوگوں سے گھما رہوں. بس جب بھی ہو اللہ کے احکامات ہوں, اللہ کے رسول کی شان ہے, یہ بہت ہماری زندگی کے لیے اللہ رسول کی شان ہے, حضور خانہ کی پیار کریں. اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے, اس سے آگے کا راستہ نہیں. کوئی شخص کھڑے ہو کر, میرے پیر صاحب یقین مانے لوگ ملنے آتے تھے نا, آئی صاحب پتہ نا آپ کو کیا کرتے تھے, اس طرح پبلک کو بٹھا کر نا, کبھی وہ بٹھاتے تھے جب قرآن حدیث بیان کرنا ہو. کب بٹھاتے تھے؟ جب قرآن یا حدیث بیان کرنا ہو. نہیں بتائیے نہیں, یہ مجمع بٹھانا, ان کو بڑے ہو کر بیٹھنا, پھر سے بڑھائیا کرنا حرام ہے. 2 ادھر بٹھائے, 2 آئے 2 کو ادھر بٹھاتے, 2 آئے اس کو, 4 آئے اس کو ادھر بٹھا دیا. ویگر بھر کیا ایک دفعہ, حضرت کسی آئے دیدار کرنے آئے, مطلب میں مداری رہا ہوں, میں مداری ہوں, شرم نہیں آتی میرے دیدار کے لیے, میں کیا ہوں, تم نے کیا سمجھا دیا, جاؤ دادا صاحب جاؤ ادھر جاؤ. بخدا یہ نہیں کہ میرے سامنے ایک حافظ قرآن شخص ہے, کہ حضرت خدا کے واسطے مجھے بیعت کرے, میں پنڈی سے آؤں. کا نہیں, میرے پاس تیرا حصہ نہیں ہے. پھر میں نے کہا یار جا, حضرت کے پاؤں پکڑ تھوڑا, ہر کچھ
یہاں بڑے بڑے پاؤں پکڑے اس نے، ہم نے اپنا طریقہ استعمال کیا، پاؤں پکڑے شاید رحم آ جائے، بڑے پاؤں پکڑے بڑے رویا. اسے دیکھا میرے پاس تیرا حصہ ہی نہیں ہے. وہ بیعت کرتے ہی تھے کسی کو ایسی کہ جس کا حصہ ہے سو کروں گا، باقی نہیں کرتے تھے بالکل. دیکھتے تھے، دیکھ کے مرید کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پرکھتے تھے. باقی فالتو میں اتنی بوجھ اپنے بھاری کروں، فالتو آدمی کو اتنے بوجھ کروں. تو یہ بزرگوں کا طریقہ تھا. اب یہ جو مصیبت آفت ہے نا، اس جعلی مال کی وجہ سے آ رہی ہے ساری. یہ مصیبت آفت کیوں ہے؟ آؤٹ پٹ نہیں آ رہی. جعلی ڈاکٹر، جعلی مال، جعلی حکیم، جعلی مولوی، ان کی تباہی. ریاکار بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی میں خادم آپ کو انشاءاللہ اس چیز کی دعا بھی دیتا ہوں، بشارت بھی دیتا ہوں. انشاءاللہ تعالی انقلاب آ کر رہے گا، آ کر رہے گا. لیکن مذہبی فلمی اداکاروں سے، مذہبی مسخروں سے نہیں آئے گا، مذہبی مسخروں سے نہیں آئے گا، جو اللہ کے چھپے ولی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ہر وقت 360 غیب الرجال، جو غیب رہتے ہیں لوگوں سے اپنے، وہ رہتے ہیں. اس میں کچھ کتب، کچھ اوتاد، کچھ ابدال یہ ان میں ہوتے ہیں، کچھ مجذوب ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کا دل جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کی طرح ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا دل جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہوتا ہے، کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح، کچھ عیسیٰ علیہ السلام، اور کچھ لوگوں کا دل جو ہے وہ اللہ کے رسول فرمائے میرے دل کی طرح ہوتا ہے. اور قیامت تک یہ لوگ رہیں گے، قیامت تک لیکن چھپے رہیں گے. فوٹو نہیں کھنچانے، حرام فوٹو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ مطلب فوٹو میں مضامیر کو ختم کرنے، فوٹو ختم کرنے، شرک کو ختم کرنے آئے ہم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو اصل لوگ آئیں گے انشاءاللہ یہ انقلاب لے کر آئیں گے. اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے بازی کیا لگائیں گے، کسی چیز کا اپنی جان کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے انشاءاللہ، کوئی لحاظ نہیں کریں گے انشاءاللہ. یہ جان انہیں کی دی ہوئی ہے. اللہ جل سبحانہ تمہارے طریقے اسلام کا جو پلیٹ فارم ہے، یہی مطلب ہے کہ ہمارا پیغام ہے آپ کے لیے کہ بس انتظار ہے انشاءاللہ. اور اپنی تربیت کریں جب تک اپنے اعمال کی تربیت کریں، اپنے گھر والوں کے. روزانہ گھر میں جو ہے مقاصد قلوب کا درس ہے، کتاب بہت اچھی ہے اعمال کے لیے، سمجھے. اس پہ اپنا بچوں کو درس ہیں، اور نماز کے مسائل پر کتابیں ہیں، نماز کے مسائل یعنی اپنے گھر میں لازمی درس ہیں. کہ میں نے کئی دفعہ اپنے پیر مرشد سے پوچھا کہ حضرت عورتوں کے لیے، فرمایا عورتوں کے لیے گھر میں عورتیں درس ہیں، عورتوں کے لیے گھر میں عورتیں اپنے اپنے گھر میں درس ہیں. عورتوں کو اجتماع کرنا اچھا پسندیدہ عمل نہیں ہے، تو اپنے گھر میں اپنی بچوں کو درس دیں. اللہ جل سبحانہ جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تحریک اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ترقی عطا فرمائے. ہمارا مقصد پھر ایک اور بات بتا دوں کہ یہ پہلے بھی کیے کہ یہ بانی وانی ہوتے نا آج کل، وہ بانی تو وہ بانی تو وہ بانی وہ بانی ہے نا، نگہبانی سب. تو یہ جو ہے ہمارے نزدیک جو ہے تحریک اسلام نہیں ہے. تحریک اسلام جب سے بنی ہے، جب سے آدم علیہ السلام دنیا میں اسلام لے کر آئے. کب سے بنی ہے؟ آدم علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی، پھر نوح علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی، ادریس علیہ السلام کی ڈیوٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں، اس کے بعد جو صحابہ کرام کی ذمہ داریاں بدل ذمہ داریاں بدل دی گئی. تحریک ہوئی ہے، اسلام ہوئی ہے، یاد رکھنا اسلام. پھر انشاءاللہ کئی بحث آپ کو بتاؤں گے آدم علیہ السلام کا ایمان کیا تھا، بعد میں ایمان کیا تھا، بعض والوں کا کیا ایمان، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر گفتگو انشاءاللہ. اللہ جل سبحانہ جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.